تھوڑا سا ہاں ایڈجسٹ کر لیجیے. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے اہل سنت و جماعت کی روش کے مطابق ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا سید الانبیاء شہنشاہ اتقیاء حسنین کے نانا سیدہ طیبہ طاہرہ کے بابا صاحب صدق و صفا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام زندہ دلی کے ساتھ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفینا و صلی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو میری جانب سے یوم ولادت شمع شبستان ولایت بہار چمنستان طریقت فاتح سلاسل طریقت و معرفت طاہر و مطہر قاسم کوثر سید الواسدین راحت المحبین امیر المؤمنین اسد اللہ الغالب مظہر العجائب والغرائب سیدنا و مولانا مأوانا و ملجانا جناب مولا المتقین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم میلاد تمام عالم اسلام کو میری جانب سے مبارک ہو. اتنی آہستہ سے آپ نے مبارکباد لیا ہے، لگ رہا ہے کہ مبارکباد لینے کے بعد آپ کو گفٹ بھی دینا پڑے گا. یہاں پہ ایسا نہیں، آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا
قبول ہے کہہ دیا، یہ آپ کا گفٹ ہو گیا۔ یہ جلسہ جو کہ امام المتقین کے مبارک میلاد کے موقع پہ سجایا گیا ہے، آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر مسجد، ہر منبر، ہر گنبد و مینار چمکتے دکھائی دینے چاہیے، اس لیے کہ ایک دم میں ذرا کھلی ہوئی بات کرنے کا عادی ہوں، اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں اگر کسی سے کچھ سیکھا ہے تو وہ ہے حیدر کی ذوالفقار۔ واہ سبحان اللہ۔ یہاں میں کسی کی لگائی بجھائی نہیں رکھتا، الحمدللہ عز و جل جو ہے وہ میں نقد کام کرتا ہوں، ادھار رکھنے کا میرا کوئی معاملہ نہیں۔ کیا پتہ دوسری مرتبہ کھتولہ آنا ہو نہ ہو، ادھار رکھ کے جاؤں تو وہ بھی میرے گردن پر رہ جائے۔ میں ادھار نہیں رکھتا میرے بھائی، ایک دم صاف، جتنی دیر آپ کہیں گے اتنی دیر تقریر کروں گا۔ تقریر میں اپنی مرضی سے نہیں، سامعین کے ذوق سماعت پہ کرتا ہوں۔ آپ جتنا سنیں گے اتنا سنیں گے، ایک آدمی بھی سنتا رہے گا میں تقریر کرتا رہوں گا۔ ہزاروں کا مجمع اگر سنے گا نہیں تو تقریر کر کے کوئی فائدہ۔ اپنے اندر سننے کا حوصلہ پیدا فرمائیں۔ جس علی کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں اس علی کا تو عالم یہ ہے جو گھوڑے کی ایک رکاب پر جب قدم رکھتا تھا اور دوسری رکاب پہ قدم رکھنے سے پہلے پورا قرآن علی ختم کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دھیرے سے کہو گے تو کیسے کام چلے گا؟ سبحان اللہ۔ گھوڑے کی ایک رکاب پہ جب قدم رکھتے تو دوسری رکاب پہ قدم رکھنے سے پہلے ایک قرآن ختم کرتے، یعنی within 2 سیکنڈ، کیا بات، سبحان اللہ۔ 2 سیکنڈ کے اندر آپ عشق والے ہیں، محبت والے ہیں، پیار والے ہیں، آپ علی سے پیار کرتے ہیں اس لیے کہ علی کے نگر میں رہتے ہیں۔ آپ نے اپنی بستی کا نام علی نگر رکھا ہے، مگر مجھ سے کوئی پوچھے تو کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو علی نگر نہ ہو۔ واہ واہ واہ۔ اگر وہ مہاراشٹرا نگر ہے تو بھی علی نگر ہے، ایم پی نگر ہے تو علی نگر ہے، یو پی ہے تو علی نگر ہے، کشمیر ہے تو علی نگر ہے، انگلینڈ ہے تو علی نگر ہے، افریقہ ہے تو علی نگر ہے، ایشیا ہے تو علی نگر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابن تراب انی جاعل فی الارض خلیفہ کا تاج پہن کے آئے۔ سبحان اللہ۔ جو مٹی سے بنے تھے وہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا تاج پہن کے آئے تھے، اور یہ جو بندہ زمین پہ چل رہا ہے اور 13 رجب کو کعبے میں پیدا ہوا ہے وہ تو ابو تراب بن کر آیا ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ مٹی کا باپ بن کر آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی چھوڑ دیتا ہوں، کیا بات ہے۔ آگے نہیں بیان کروں گا۔ کیوں؟ اگلا نقطہ تقریر کے آخر میں، تاکہ جہاں سے بات شروع ہو وہیں پہ ختم ہو جائے اور آپ کو لگے بھی نہیں کہ بہت تقریر سنی، ایک نقطے پہ تقریر ختم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علی نگر میں رہنے والوں، تمہاری قسمت ہے کہ تم نے علی کے نگر میں علی کا نام رکھ لیا۔ بدقسمت وہ ہیں جو اپنا نام علی سے بدل کر کچھ اور رکھ لیتے ہیں۔ ٹی وی پہ بیٹھنے والے ایسے بھی نام نہاد مفکر میں نے دیکھے جن کا نام علی تھا تو عرفان رکھ لیا۔ یہ لائیو جا رہا ہے اس لیے میں یہ کمنٹ دے رہا ہوں، ورنہ کتولا والوں کے لیے نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو انٹرنیشنلی لیول پہ آج کے دن بیٹھ کر اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ علی کعبے میں نہیں پیدا ہوا۔ اس کوالٹی کے لوگ بھی ہیں، تو ان پڑھے لکھے لوگوں سے اچھا میرے یہ نہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کم سے کم علی کی محبت میں بیٹھے تو ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جیسے ہی کہا علی گھوڑے کی ایک رکاب میں قدم رکھ کے جب دوسرا رکھتے تو اس سے پہلے ایک قرآن ختم کر دیتے۔ سائنس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، شفیق القادری بہت آگے بڑھ رہے ہو، ذرا قرآن کے الفاظ گنو کتنے ہیں، قرآن کی آیات گنو کتنے ہیں۔ 6666 آیتیں ہیں قرآن میں، 114 بولو بھائی سورتیں ہیں قرآن میں، ہے کہ نہیں؟ بولیے مانتے ہیں کہ نہیں؟ اتنا بڑا قرآن
جو ہندوستان کا سب سے فاسٹسٹ حافظ ایک بیٹھک میں 5 گھنٹہ 12 منٹ میں قرآن سنا لیتا ہے. جو سب سے تیز ترار حافظ میں نے دیکھا ہے. میرے استاد حافظ غلام گوسن ورا صاحب بہت اچھے قاری ہیں اور امر ڈوبھا سے پڑھے ہوئے. امر ڈوبھا کے قرآن تو پتہ ہی ہے پوری دنیا میں نام کرتے ہیں. تو وہ 5 گھنٹہ 12 منٹ میں قرآن سنا لیا. عزیزان ملت اسلامیہ تب کا ہاتھ پکڑ کے سائنس نے کہا اس کو اگر آپ ہاف بھی کرو تو آپ یہ بتاؤ کہ 2.5 گھنٹے میں یعنی 2 گھنٹہ 36 منٹ میں آپ قرآن کیسے پڑھیں گے؟ پڑھ ہی نہیں سکتے، ادائیگی ہو ہی نہیں سکتی. جو 5 گھنٹہ 12 منٹ میں پڑھ رہا ہے اس نے کئی مد چھوڑ دیے ہیں. ہاں بولیے ہے کہ نہیں؟ کئی الف چھوٹ گئے. تیزی میں کئی جگہ رکنا تھا نہیں رکا، کئی جگہ ٹھہرنا تھا نہیں ٹھہرا، کہاں سکتہ کرنا تھا وہ دھیرے سے سکتہ کر کے نکل گیا. بہت سے ایسے قرآن کے فارمیلٹیز ہیں جو چھوٹ جاتا ہے تیز پڑھنے میں. اس لیے تو کہا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، تیز نہ پڑھو. راجدھانی پہ بیٹھ کے نہ پڑھو، پیسنجر پہ بیٹھ کے پڑھو. اس کے باوجود بھی جب رمضان آتا ہے تو ہر مسجد میں دوڑ لگی ہوتی ہے، تیرا پہلے میرا پہلے. ہمارے بمبئی میں لوگ یہ ڈھونڈتے ہیں 20 منٹ جہاں تراویح ختم ہوگی وہاں چلیں گے. صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں آئے، حدیث پاک ہے دار قطنی کی، یا رسول اللہ مجھے قرآن ختم کرنا ہے، مجھے بہت ذوق ہے، میں چاہتا ہوں کہ روز ایک قرآن ختم کروں. رسول اللہ نے کہا نہیں، ایک دن میں قرآن ختم نہیں کرنا. کہا یا رسول اللہ پھر؟ کہا کم سے کم 30 دن میں ایک قرآن ختم کرو. کہا حضور بہت ذوق ہے، روز پڑھنا چاہتا ہوں. کہا اچھا ٹھیک ہے 14 دن میں ختم کرو، 13 دن میں ختم کرو. آخر میں حضور نے 7 دن پر کہا اب بس 7 سے کم نہیں کر سکتے. 7 سے کم نہیں. وہ عربی جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ان کے لیے 7 دن کا حکم ہے. جہاں ابھی الف کا بھالا نہیں پتا وہاں ایک رات میں لوگ قرآن سنا کے الگ ہو جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے حوصلے کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مذاق ہے، مذاق اس کے علاوہ کچھ نہیں. قرآن ہدایت کے لیے آیا تھا، ہم نے ریسنگ میں پڑھنا شروع کر دیا. ہم نے دوڑ لگا دی قرآن کے. قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، اس کو پڑھو اس سے ہدایت ملے گی. قرآن مردہ میں زندگی ڈالنے کے لیے آیا ہے. قرآن مردہ قوم میں زندگی ڈال دیتا ہے. قرآن مردہ دلوں میں زندگی عطا کر دیتا ہے. قرآن مردہ جسموں کو زندہ کر دیتا ہے. مگر ہمارے یہاں قرآن اس وقت پڑھتے ہیں جب جان نرخرے میں اٹک جاتی ہے. کہو قرآن پڑھو تاکہ جلدی سے نکلے. اللہ نے دیا ہے زندگی پیدا کرنے کے لیے، بندہ پڑھ رہا ہے مرنے کے لیے. یہ عجیب اتفاق ہے، یہ المیہ ہے. اس پہ رونا چاہیے، اس پہ گریہ وزاری کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایصال ثواب نہیں پہنچتا ہے، ایصال ثواب پہنچتا ہے. تمہارا ثواب جبریل تشت جنت میں لے کر قبر میں پہنچتے ہیں، مردے تک پہنچاتے ہیں. مگر اس سے پہلے قرآن آیا ہے کس کام کے لیے وہ تو دیکھو. وہ ھدی للمتقین بن کر آیا ہے. ہاں آپ نے اس کو کافۃ للمیتین بنا دیا. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن پڑھو، روز 1 صفحہ پڑھو، آدھا صفحہ، 3 آیت پڑھو، مگر سمجھ کے پڑھو. کبھی قرآن ایسے بھی پڑھو کہ لگے کہ خدا تم سے گفتگو کر رہا ہے. ابھی ایسے بھی تو پڑھو قرآن تو تمہیں پتا چلے کیا مزاج ہے قرآن کا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. غائب کا صیغہ چل رہا تھا، اچانک آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. حاضر کا سامنے موجود آدمی سے گفتگو. یہ 3 آیتوں میں ایسے کتنی منزلیں قرآن نے تمہیں پار کرانی تھی کہ تم غائب کی منزل سے نکل کر حاضر کی منزل میں پہنچ جاتے.
ایسے کہ جیسے گفتگو ہو رہی ہے رب سے، مگر تم نے سمجھ کے پڑھا ہی نہیں تو پورا قرآن بھی کھول کے پی گئے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ایک وہ تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کر دیتے تھے تو مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا، اور ہم پورا قرآن تعویذ بنا بنا کے ڈبا، اس لیے کہ تعویذ بھی تو برائے دھندا ہی چل رہا ہے، تعویذ بھی تو دھندا ہی چل رہا ہے، وہ بھی کہاں لوگوں کے نفع کے لیے، اپنے کام کے لیے تعویذ بھی چل رہا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ کوئی اس میں لگائی بجھائی۔ جس کو برا لگے اچھی بات ہے، گھر جا کے 2 روٹی میرا نام لے کے کھائے، شفیق القادری نام ہے۔ مگر عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن ٹھہر کے پڑھو، رک کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو، اور جب سمجھ جاؤ تو سب کو سمجھاؤ، سمجھ کے اکیلے مت بیٹھو، اس لیے کہ سمجھنے والے کے اوپر سمجھانا بھی فرض ہو جاتا ہے، فرض کفایہ، تو وہ بھی سمجھانے کی بھی کوشش کرو۔ مگر عزیزوں، بات میں قرآن کے فضائل پہ ابھی نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 سیکنڈ میں مولا قرآن ختم کر لیتے تھے۔ اگر میں اس کو آپ کو سمجھاؤں قرآن کے لہجے میں تو اسے کہتے ہیں تئیے زمانی، ایک لمحے میں لمبے عرصے کا کام کر لینا۔ یہ ہے ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آصف بن برخیہ نے سلیمان علیہ السلام کے مبارک محفل سے نکل کر ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کر پلک جھپکنے سے پہلے رکھا، کہ وہ ان کے لیے اللہ نے وقت میں اتنا اسٹریچ پیدا کر دیا، اتنی طوالت پیدا کر دی کہ ہمارے لیے لمحہ تھا اور ان کے لیے جتنا وقت انہیں چاہیے تھا اتنا تھا۔ قرآن میں ہے، میں نے تو یہ بگڑ کے کہے گا تم تو اپنی بات اپنی کتاب سے کہتے ہو، میں نے کہا تھوڑا میرے ساتھ آ، میرے ساتھ چل۔ میں نے کہا اللہ تیرا موبائل لا، اینڈرائیڈ فون تھا، ایک دم MI کا نیا فون نوٹ 4، 4 GB کا ریم، 64 GB اس کے اندر میموری۔ میں نے کہا اللہ اس کے اندر میں نے فوراً قرآن کو ڈاؤن لوڈ کیا، قرآن ڈاؤن لوڈ ہو گیا۔ ڈاؤن لوڈ ہو گیا کہا، میں نے کہا چیک کر کتنے اس میں کتنی صورتیں ہیں، کہا 114 آیتیں کتنی ہیں، 6466۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وائرس اسکینر میں گیا، جانے کے بعد میں نے کہا پورا قرآن بہت جلدی سے اسکین کر، اس نے سوئچ دبایا، 30 سیکنڈ میں پورا قرآن اسکین ہوا، پورا قرآن اسکین ہوا، ریڈ ہوا، یعنی اس مشین نے ایک ایک لفظ کو چیک کیا، اس میں وائرس تو نہیں ہے۔ 6666 آیتوں کو 30 سیکنڈ میں دنیا کے بنانے والے کی مشین چیک کر سکتی ہے، تو علی تو وہ ہے جس کی میموری رب کائنات نے بنائی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن ولادت مولا علی، علماء اہل سنت۔ پورے کمپیوٹر میں، پورے موبائل میں 64 GB ہے ریم، اگر آپ کا ایک دم ہائی پاور لگا ہوا ہو تو یاد رکھیے گا مشکل سے مشکل 2 منٹ کے اندر، مشکل سے مشکل 4 منٹ میں 64 GB پورا کا پورا اسکین ہو جاتا ہے۔ تو ایک دنیا کا بنایا ہوا انسان جب اتنا اسکین کر سکتا ہے تو جس مشین کو رب نے خود دست قدرت سے بنایا ہو۔ نبی فرماتے ہیں معجم طبرانی کی حدیث پاک نوٹ کیا جائے، ریکارڈ ہو رہا ہے، میری باتوں کو چیک کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی آ کے کہے آنے والا غلط کہہ کر گیا۔ میری تقریروں کو سناؤ اور حوالہ غلط ثابت کرو، مجھ سے نام کے جاؤ، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بھی کبھی کبھی اصلاح ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معجم طبرانی کی حدیث پاک ہے، تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی خاتم المفسرین نے ارشاد فرمایا، میرے نبی کہتے ہیں خلقت انا و ہارون و یحییٰ بن زکریا و علی بن ابی طالب من طینۃ واحدہ، میں ہارون علیہ السلام اور حضرت یحییٰ اور علی بن ابی طالب کو خدا نے ایک ہی مٹیریل سے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آگے چلے مناقب خوارزمی، پہلی کتاب
دوسری کتاب غور کیجئے گا، جناب المودت علامہ سلیمان قندوزی حنفی کی کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، ملتی ہے، جا کے دہلی سے خرید سکتے ہیں۔ تیسری کتاب علامہ صالح کشف حنفی کی کتاب، ان کی کتاب کا نام ہے کوكب الدری۔ اس کے بعد ذخائر عقبہ، اس کے بعد امام احمد ابن حنبل کی مسند احمد ابن حنبل، اس کے بعد مسند الفردوس امام دیلمی کی، اس کے بعد اس حدیث کی سب سے صحیح سند جس کتاب میں وہ علامہ شوینی کی کتاب ہے فرائض خامتین، اور آگے چلیے ذخائر عقبہ فی مناقب العشرہ، اس کے آگے چلیے الشرف المعبد، اور آگے چلیے آپ کو لے چلوں مجمع الزوائد، اور آگے آپ کو لے چلوں اس کو علامہ اسماعیل یوسف نبہانی نے شرف علی میں نقل کیا، سید علی حمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے زاد العقبہ میں نقل کیا، اور اسی روایت کو السوائق محرقہ میں علامہ ابن حجر نے 13ویں کی نسبت سے 13 دلیل سبحان اللہ 13 پہ اکتفا کیا، ورنہ 40 دلائل میرے بیگ میں ابھی پرنٹ کر کے رکھے ہوں۔ کیا بات، میں وہ سپاہی ہوں جو اپنا ہتھیار اپنے ساتھ لے کے چلنے پہ بھی نہیں کرتا ہوں، سبحان اس لیے اللہ، کہ کسی مولوی کے حق کے بات کروں گا تو لوگ معاف کر دیں گے، علی کے حق کے بات کروں گا تو لوگ معاف نہیں کریں گے، پوچھیں گے کہاں لکھا ہے بتاؤ۔ وہ مولوی کے بارے میں بھلے بیان کر دیں، ابھی کل ہی کی بات ہے، ہمارے حضرت جا رہے تھے، ٹرین سے ٹرین چھوٹ گئی تو دانت سے ٹرین روک لیا، تو کوئی نہیں پوچھے گا دانت سے کیسے رکی ٹرین، مگر میں کہوں گا علی نے یہ کام کیا، کہیں گے کہاں لکھا ہے؟ سنو، ان 13 حوالوں کے ساتھ بقیہ 27 حوالے میرے پاس موجود ہیں، حدیث مرفوع سند صحیح کے ساتھ میرے آقا فرماتے ہیں انا وعلی جو من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا کیے گئے، آدم کی ولادت سے 14,000 سال پہلے میں اور علی ایک ہی نور تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدم کی ولایت سے ہم نے تو پہلی بار سنا، اس لیے کہ تمہیں بتایا ہی پہلی بار، چھپایا گیا فضائل علی کو، فضائل علی بیان کرنے سے گریز کیا گیا، کہیں کوئی شیعہ نہ کہہ دے، کیا تو بات، ڈر رہے گا نا، یا تو جگر امام شافعی جیسا کرو۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، امام شافعی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو جب لوگوں نے کہا تم بہت ذکر اہل بیت کرتے ہو، اس لیے کہ سارے ائمہ نے کہا کہ اگر نماز میں درود نہ پڑھو گے تو نماز ہو جائے گی، امام شافعی نے کہا حج کرنا پڑے گا۔ امام جعفر صادق کے پاس ایک شخص آیا آ کر کہا حضور پہلے آپ کے لیے دل میں تھوڑی سی ترشی تھی، اب آپ سے محبت ہو گئی ہے، اب آپ سے پیار ہو گیا ہے، اب آپ سے الفت ہو گئی ہے، اب آپ کے عشق کے دریا میں غوطہ زن ہو گیا ہوں۔ امام جعفر صادق نے ہاتھ پکڑا، ماتھے کو بوسہ دیا اور کہا مجھ سے محبت کرنے لگے ہو؟ کہاں اہل بیت نبی سے محبت کرنے لگا ہوں۔ فرمایا پھر تکلیفوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اس محبت میں جان دینی پڑتی ہے، ورنہ حر کا قصور کیا تھا؟ بے شک بے شک، کیا کہنا، میثم تمار کا قصور کیا تھا؟ جانتے ہیں میثم تمار کو؟ بولیے بھائی، آپ جانتے ہو میثم تمار کو؟ میثم تمار مولا کائنات کے ایک ساتھی تھے، ایک صحابی تھے، ساتھی کو صحابی کہتے ہیں اردو میں، گھبرائیے گا نہیں جی۔ ایک ساتھی تھے میثم، کھجور بیچتے تھے، تمر، تو نام پڑ گیا تمار، کھجور بیچنے والا۔ کوفہ کی گلیوں میں ایک دکان تھی، روز مولا علی آتے تھے، دکان پہ بیٹھتے تھے اور کہتے تھے یاد کرو وہ دن میثم جب تمہیں اس میدان میں ایک درخت پہ الٹا لٹکایا جائے۔ تو میثم کہتے مولا آپ کبھی جھوٹ تو بولتے نہیں، آپ جو کہیں گے وہ سچ ہوگا، بے شک، آپ نے کہا ہے تو میں لٹکایا جاؤں گا۔ روز بیٹھتے تھے دکان، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، زور سے بولیے سبحان اللہ، روز آ کے دکان پر
بولیے بیٹھ جاتے مولا علی. تو جیسے مولا علی بیٹھتے میسم کہتے کہ مولا تھوڑی دیر دکان پہ رہیے میں آیا. کسی کام سے چلے جاتے. کیا کام کرتے نہیں پتا. تو لوگ کھجوریں خریدنے آتے. مولا کو کہتے وہ کھجور لینی ہے. کہا دیکھو مجھ سے تو کہا نہیں ہے بیچو, البتہ کہا دکان دیکھو میں دکان دیکھ رہا ہوں, بیچنے کو نہیں کہا. جتنی کھجوریں چاہیے اتنی لے لو, پیسے وہاں رکھ دو کر دیتے. تو لوگ کیا کرتے کھجور لے لیتے اور کھوٹا سکہ رکھ کر نکل جاتے. کھوٹا سکہ چلانے والے آج کے نہیں ہیں, بڑے پرانے ہیں. کیا کہنا ہے؟ کھوٹا سکہ رکھ کے نکل جاتے. میسا ماتے کا مولا مولا کچھ کوئی آیا تھا, کہاں آیا تھا, کچھ لے گیا اور رکھ گیا, اٹھایا تو نکلی سکہ. کا مولا نکلی سکہ. تو مولا کہتے کوئی بات نہیں, کھجوریں بھی کڑوی ہوں. کا اتنا کہتے کہ سامنے سے دوڑا ہوا آتا, تھو تھو یا علی یہ کیا دیا, کھجوریں کڑوی ہیں. علی نے کہا سکہ کون سا اچھا تھا. کیا کہنا؟ سکہ خراب لاؤ گے کڑوی کھجوریں ملیں گی, پیسہ حرام کا آئے گا. کبھی ڈاکٹر کے یہاں, کبھی وکیل کے یہاں, کبھی پولیس کے. یہ تو برکت نہیں ہو رہی ہے. ایک ایک مال, ایک ایک روپیہ حلال کا آئے, پھر دیکھو برکت, پھر دیکھو شفا. جی یہ سب دیکھنا پڑتا ہے. مگر عزیزوں روز مولا کہتے اور یہ انتظار کرتے کہ مولا نے کہا ایک دن لٹکایا جاؤں گا. مولا سے دعا کروا لیتے. کہ دعا کیوں کرواؤں, علی نے کہا ہے میری محبت میں لٹکایا جائے گا. تو کہیں ایسا نہ ہو دعا کروا لوں اس کی وجہ سے محبت کم ہو جائے. علی کی محبت اسلام سمجھ میں فی مناقب الشرع اللہ لگے مولا کائنات. جسے کہتے ہیں درخت لگایا تھا, کیا بگڑتا ہے؟ درخت کا جو جڑ کا حصہ ہے وہ بکا, اوپر کی ٹہنیاں وہیں پڑی رہی. نہیں شہین درخت تھا بھئی, آدھا بکایا کہ جا کے دیکھو پورے علاقے میں کون ہے جو علی کا مدح خواہ ہے. کب؟ تو لوگوں نے کہا ایک ہی آدمی ہے پورے کوفہ میں جو اپنی دکان بچے بوڑھے جمع ہو جاتے ہیں اور جب ذکر ختم ہوتا تو سب کو 2 کھجوریں دے دیتے. بیٹھے ہیں وہ نیاز سے نہیں چڑے ہیں, وہ علی سے چڑے بیٹھے ہیں. وہ تقسیم کرنا تو عادت ہے علی کی, بٹوا دیتے علی کے محبت میں. تم ذکر علی کرتے ہو, کہاں چھوڑ دو, کا نہیں چھوڑ سکتا. کہ چھوڑ دو ورنہ سزا ملے گی. کا دے دے سزا. کیا دے گا, کیا دے گا؟ تو سزا دے گا, میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ تو دے, تو سزا دے اور علی کی بات سچ ہو. تو سزا دے اور علی کی بات سچ ہو. کہا اچھا ہم تیرے ہاتھ پیر کاٹ لیں اور تجھے چوراہے پہ الٹا لٹکا دیں. میسم کے دل میں ڈر ہوا یار, ہاتھ پیر کاٹے گا تو زبان رہ جائے گی. علی نے کہا زبان کاٹے گا. میسم نے کہا تو زبان بھی تو کاٹے گا نا, وہ کیوں بھول رہا ہے؟ اس یقین, اس توکل کو یاد رکھنا میرے گھر. کہ تو زبان بھی تو کاٹے گا نا. کہ نہیں, زبان کاٹنے کی بات کیوں کرتا ہے؟ کہ اس لیے کہ میرے مولا نے کہا ہے کہ تو زبان کاٹے گا. کہا اچھا علی نے کہا ہے, کہاں؟ کہ اب تو زبان نہیں کاٹوں گا چاہے جو ہو جائے. ہاتھ پیر کاٹے, درخت پہ الٹا لٹکا دیا. جب الٹا لٹکا تو خون رس رہا ہے. بھئی اتنا بھی اس کو تیل میں ڈالا جائے مگر خون تو رستا ہی رہتا. خون رس رہا, الٹے لٹکے ہوئے ہیں. اور کہا کہ وہ تھوڑی دیر میں انتقال ہو جائے گا, آخری وقت ایک کام کرو, ذکر علی کرو, ذکر علی کرو. سب کو کہا آؤ میرے. اچھا تماشا دیکھنے والے ویسے آ گئے تھے, سارے کھڑے ہو گئے تھے, آ کے ارد گرد گھیر کے کھڑے ہو گئے. اس زمانے میں تماشا دیکھتے تھے, اس زمانے میں سیلفی لینے لگتے تھے. یعنی یہ جب سے یہ موبائل آیا ہے محبت کبھی نکل گئی, ہمدردی بھی ختم ہوتی ہے. کہ چاروں طرف سے گھیر لیا لوگوں نے, تماشا دیکھنے لگے. کہا اس سے اچھا موقع کہاں ملے گا, اور انہوں نے علی کا ذکر سنا. اس وقت میسم نے جو حدیث سنائی وہ حدیث سن لو پیارے. وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ حدیث روایت ہے, اور جہ المطالب میں علامہ عبید اللہ امرتسری نے نقل کیا. کیا
میثم تمار کہتے ہیں کہ عبداللہ رسول اللہ جب سے مجھے تخلیق کیا گیا اس وقت سے لے کر یہ اونٹ چل رہے ہیں اور صبح قیامت تک ان کی قطاریں چلتی رہیں گی، کہ اس میں ہے کیا؟ کے لیے 7 سمندر کو تری بنائے، 7 سمندر کا پانی استعمال کرے انگلی کو بھگانے کے لیے، تو 7 سمندر تو خوش ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ تم جلسوں کی روٹی کھاتے ہوگے، کائنات کی در کی روٹی کھائیں گے۔ اور اگر کسی کو کون آیا کون لے گیا، جس نے کہا علی کی ہے وہ نمک حلال ہے، کی برابر بنی نہیں تھی، سالن میں پانی زیادہ تھا، اس کو کہیں گے نمک حرام، یہ تو کھایا اوپر سے کی برائی کی ہے نا۔ تو جس طرح کھانے والے 2 ہوتے ہیں، ایک نمک حرام ایک نمک حلال، اسی طرح دسترخوان علم علی سے خیرات لینے والے بھی 2 ہوتے ہیں، ایک سبق حلال ایک سبق حرام، نہ کرے وہ سبق حرام ہے، اور جو علی علی کرے وہ سبق حلال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم تو نہ روٹی پہ سبق نمک ہم ازالت الخفان خلافت الخلفاء میں ارشاد فرماتے ہیں، پوری کائنات کو جو بھی علم ملا وہ علی کے درس سے ملا، بے شک 10 حصہ علم اترا ہے۔ دروازے پہ آئے نہیں وہ عالم کیسا، جو علی علی نہ کیا وہ مولوی کیسا، تو جو علی علی کر رہا سمجھ لو دروازے نہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد ابن عباد، ہاں جی ابھی جس کا معلوم ہوگا باپ وہ اہل بیت کے مقابلے میں تھوڑی آئے گا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ بات یہی ادار رہی، ذکر علی کی بات کر کے پھر میں اس بات پہ آتا ہوں اور آپ کو ایک دلیل سناتا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ کہ نبی نے کیا فرمایا ہے۔ تھوڑی سی طبیعت پہ بوجھ تو ہوگا مگر عزیزوں زیاد اے ابن مرجانہ، تو نے الٹا تو لٹکا دیا، مگر وہ علی کا ذکر کر رہے ہیں اور لوگ رو چلا زبان کاٹ پہنچا، کہا سن میثم تیری زبان کاٹنے کا حکم دیا ہے عبید اللہ ابن زیاد نے۔ میثم نے کہا قریب آ، قریب آ، وہ قریب آیا، اس کے منہ پہ تھوکا اور کہا میں نہیں کہتا تھا کہ تو میری زبان کاٹے گا، ارے علی کی زبان ہے، کبھی خطا نہیں ہو سکتی، ارے میری کٹ جائے علی کی رہ جائے چلے گا، زبان علی کی رہ جائے زبان۔ عزیزان ملت اسلامیہ میثم دار پر دنیا سے چلے گئے، مگر وہ سب تو صحبتیں جو ہیں وہ آپ کا طواف کرتی نظر آئیں گی، مگر یاد رکھنا جو ان مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے دنیا ہے اسی کے لیے جنت کی خوشخبری۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ وہ بات ایک نکل گئی تھی، وہ یہ کہ معذرت نہیں بات بتا رہا، مگر کیا کروں یہاں والوں کے لیے تو نہیں ہے نا، جب کٹنگی میں آؤں گا 13 تاریخ کو تو پھر نئی بات آپ کے لیے ہوگی، اور پھر 14 کو کھٹیرا میں جاؤں گا تو ہاتھ میں ایک ڈنڈا لے کر مدینے کے بازار میں نکلے اور آ کر اعلان کر کے کہا لوگوں میرے ہاتھ میں یہ ڈنڈا ہے، یہ ڈنڈا میرے نانا جناب محمد تھے، نبی سفر و حضر میں اسے ساتھ رکھا کرتے تھے، یہ مصطفیٰ کریم کا ڈنڈا ہے۔ جمع ہو گئے، ڈنڈے کی زیارت کرنے لگے، ایک بڑی دور سے آیا، جوتے اتارا، دوڑ کر آیا اور لگا کے پھر وہاں سے چل گیا۔ جیسے وہ چلا آداب المریدین میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے لکھا، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز وہ ولی کامل ہے جو عالم بھی ہے، 380 کتب اور ایسی نایاب کتب خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ بے شک جی عزیزان ملت، فرمایا آپ نے کہ وہ جب وہ بندہ چوم کر لاٹھی چلا، امام جعفر صادق نے کہا یہ جو جا رہا ہے اس کو دیکھ لو، یہ جہنمی ہے۔ لوگوں نے کہا حضور نبی کا ڈنڈا سنا تو چوما، ادب کیا، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا،
سر پہ رکھا. آپ کہہ رہے ہو نسبت کا اتنا. امام کہتے ہیں دیکھا نہیں نبی کا ڈنڈا چوم لیا, نبی کا ڈنڈا سینے سے لگا لیا, نبی کی چھڑی کو آنکھوں سے لگا لیا, نبی کے عصا کو سر پہ رکھ لیا, مگر نبی کی آل کو سلام کرنا گوارا نہ کیا. جو آداب اہل بیت جانتا وہ کتنا بھی ڈنڈا چومے, منہ مبارک کی زیارت کرے, کچھ بھی کر لے, جنت اس پہ واجب نہیں ہو سکتی. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. جعفر صادق کا قول ہے. یہ وہ نصوصان قدسیہ ہیں. نبی فرماتے ہیں اہل بیتی عطرتی, میری اہل بیت میرے جسم کے ٹکڑے ہیں. عطرت عربی لغت میں گوشت کے ٹکڑوں کو کہتے ہیں. میرے اہل بیت میرے گوشت کے ٹکڑے ہیں. اور اللہ کی عزت کی قسم نبی کے جزو جسم پر کسی کو فضیلت نہیں دے سکتے. کیا بات ہے, کسی کو نہیں دے سکتے. علامہ ابن حجر 11 سال مکے کے امام رہے کعبے کے, 25 سال تک قاضی القضات فی مکہ رہے. خود ساختہ نہیں, وہاں کے حاکم نے بنایا, سند موجود ہے. 25 سال تک قاضی القضات رہے مکہ, 11 سال تک مفتی رہے. آپ کی فتاوی حدیثیہ ہے, اس میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی شخص نبی کے ٹوٹے ہوئے نالین شریف کے نکلے ہوئے دھاگے کی بیعت بھی کر دے تو وہ کافر ہے. کافر تو جو نبی کے جوتے کے دھاگے کی بیعت بھی کرے وہ کافر ہے. جو نبی کی آل کی بیعت بھی کرے, نبی کی اولاد کی بیعت بھی کرے, جن کی رگوں میں مصطفیٰ کریم کا خون دوڑ رہا ہے, ان کی بیعت بھی کرے, پھر اس کے کفر کا کیا کہنا. اس کی کفر تو معراج کر رہی ہوگا. کیا بات. جی کفر کی بھی معراج ہوتی ہے. جی عزیزان ملت اسلامیہ, اہل بیت آل رسول کے خلاف منہ کھول کے لوگ سوچتے ہیں کہ خلافت کہیں سے مل جائے گی. وہ خلافت تو نہیں ہوگی, وہ خلافت کا طوق ضرور ہوگا. جی اہل بیت کے فضائل کو سمجھو. سادات کیا ہیں, آل رسول کیا ہیں, ان کو ہم نے گھر سے فضیلت نہیں دی. یہ محترم میرے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں